السلام علیکم. خبر یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں اقرا شہزاد اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں سعید قاضی صاحب لاہور سے اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے رؤف کلاسرا صاحب. پروگرام میں ہم سب سے پہلے آج بات کریں گے سرپرائز مل گیا, ڈراپ سین ہونا باقی ہے. جی ہاں, سابق صدر جنرل پرویز مشرف گزشتہ روز خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہو گئے, لیکن عدالت کے دائرہ اختیار کی سماعت ہونے تک ان پر فرد جرم نہیں لگائی گئی. مختصر عرصے کے لیے وہ عدالت میں پیش ہوئے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور سنسنی خیز خبر پر بات کریں گے, وزارت داخلہ کی ایک سنسنی خیز رپورٹ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد دہشت گردوں کے نشانے پر ہے, اور اس رپورٹ سے ہمیں یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس شہر میں حکومتی رٹ اب تک باقی ہے. ہم مزید خبریں جانتے ہیں کہ آج ہم کیا ڈسکس کریں گے. سعید قاضی صاحب, آج آپ کے پاس کون سی خبریں ہیں؟ اقرا, ایک تو میں آج بات کروں گا, ایک پی ایس ٹی پی ہوتا ہے جسے عام طور پر جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. 540 ارب بتایا تھا. یہ پبلک سپینڈنگ کے لیے ہوتا ہے, عام آدمی کے انفراسٹرکچر کے لیے, اور کٹ بھی ہمیشہ اسی پہ لگتا ہے. تو پہلے 7 ماہ میں اس پہ 91 ارب روپے کا کٹ لگا ہے. اس پہ بات کریں گے کیوں غریب آدمی پہ ہی ہمیشہ برق گرتی ہے. اس کے ساتھ بات کریں گے نیب کی ایک اور رپورٹ. یہ ایک انکوائری تھی 2001 سے لے کے 2006 تک جو آئل کی پرائسز فکس کی گئی. سرکار نے کہا تھا, کیبنٹ نے کہا تھا کہ اس کی فکسنگ میں کچھ انہوں نے میجرز سجیسٹ آرڈر کیے تھے جن پر عمل نہیں کیا گیا. تو اس پہ نیب نے بتایا ہے کہ کچھ تقریباً 81.45 ارب ڈالر کا صارف کو نقصان ہوا, مگر سرکار اس پہ کیوں ابھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی اس پہ. اور آخر میں ایک ہمارا پرانی سٹوری فالو اپ بھی ہے اور کچھ نئی ڈائمینشن بھی ہیں اس کی. وہ اس طرح سے کہ جو 2022 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اس میں بتایا جا رہا تھا اور ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلی کک لگنے سے پہلے فٹ بال کو 4000 ورکر تلف ہو جائیں گے جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہاں کی. آج انڈیا کی خبر آئی ہے کہ 500 ورکر وہاں پہ پچھلے 2 سالوں میں مر چکے ہیں ورکنگ کنڈیشن کی وجہ سے, اور وہاں بہت سارے پاکستانی بھی ہیں. اس پہ بات کریں گے, ہم انہیں سے بھی ڈسکس کریں گے اور ہم جانیں گے رؤف کلاسرا صاحب سے ان کے پاس آج کیا سٹوریز ہے. رؤف صاحب, ایک تو ذکر میں نے کر دیا کہ جو ایک اہم رپورٹ جو سنسنی خیز انکشافات آج دنیا اخبار میں بھی چھپی ہے, یہ رپورٹ آپ کی ہے, اور مزید کیا بات آپ ڈسکس کریں گے آج؟ آج ایک سٹوری کریں گے اس پہ. کل ہم نے سٹوری کی تھی ڈی ایم جی گروپ کے حوالے سے. آج اس کو نیا نام انہوں نے PAS دیا ہے. تو میرے دوست ہیں, بڑے مہربان ہیں, بلکہ انتہائی میں جن سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں زندگی میں کوئی بنا چند لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب, سابق بیوروکریٹ بھی ہیں, سیکرٹری ایگریکلچر بھی رہے ہیں, چیئرمین PC بھی رہے ہیں, اور بڑا ایک لمبا ان کا سول سروس کا اور دوسرے سیکٹر کا تجربہ بھی ہے. تو کل مجھے میرے دوست نواب یوسف تالپور صاحب نے بتایا کہ وہ ناراض تھے جو کل آپ نے پروگرام کیا, ان کی اپنی کچھ ریزرویشنز ہیں, اس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو آج تفصیل سے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب سے بات کریں گے, کیونکہ یہ ٹگ آف وار جو ہے یہ DMG گروپ میں اور جو دوسرے سول گروپس ہیں ان میں بہت بڑھ گئی ہے. اور اسلام آباد میں تو بہت بڑا سرکاری دفتروں میں انریسٹ پایا جاتا ہے, جو ہم نے کل سٹوری کی تھی کہ کیسے SRO کے ذریعے چینجز کی گئی ہیں اور DMG گروپ نے اپنے آپ کو جو لائنز شیئر ہے وہ لیا. تو ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب سے ذرا تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کو کیا اعتراضات ہیں اور دوسرے جو سول گروپس ہیں ان کو کیا اعتراضات ہیں, اور DMG گروپ جو ہے جو ڈاکٹر صاحب آج سے 12-13 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے, تو کیا یہ وہی DMG گروپ ہے جس کو آج وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ بہت سال پرانے ریفارمز بھی نکال کر واپس لاگو کیے گئے, ہم اس پر بھی بات کریں گے. 58 برس پرانی. جی, ہم ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے, اور بریک کے بعد ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشرف کے پیش ہونے کی, جو غداری کیس کی کل سماعت ہوئی اور جس میں وہ عدالت میں پیش ہوئے. ویلکم بیک. بریک کے بعد سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنی پہلی سٹوری پر. مشرف جو کل غداری کیس کی سماعت میں پیش ہو گئے, بالآخر قاضی صاحب ڈراپ سین ہونا باقی ہے لیکن مشرف پیش ہو گئے, سرپرائز ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں نا, اب یہ بات کل رات سے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا چیخ رہا تھا بس جی آ گئے, اسی کو بہت بڑی کامیابی ہم قرار دے رہے ہیں کہ کم از کم وہ تشریف لے آئے اور پھر فوراً چلے گئے. اندر کی ڈیٹیلز بھی آج چھپ گئی ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کبھی ہم نے غور کیا کہ پبلک منی جو آپ کے میرے جیب سے جاتی ہے کتنی وہاں ڈپلائمنٹ تھی, کتنے اخراجات ہو رہے ہیں ایک دن میں فارمر ڈکٹیٹر کو رکھنے کے لیے. تو یہ اچھا, پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو سزا ہونی ہے یا نہیں ہونی. پہلی بات تو یہ کہ جو ہم اپنے پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ ہم اگر ایک ایکیوز کو اس جگہ پہ نہیں رکھ سکتے جو ایکیوز کے لیے بنی ہے, جہاں ذوالفقار علی بھٹو رہے, جہاں پہ نواز شریف صاحب رہے الیکٹڈ پرائم منسٹر, تو وہ تو فارم ہاؤس میں رہ رہے ہیں یا FIC جو ہمارا ایک ایلیٹسٹ قسم کا ہاسپٹل ہے وہاں رہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھیج ہی دیں. کیوں یہ جتنا آپ لٹکائیں گے
اور آپ اگر اس کا کوئی میننگز نہیں نکال سکیں گے تو میرے امبیرسمنٹ ہی ہوگی نا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے. کل سب باتیں ٹی وی پہ آ کے کر رہے تھے جی بڑے پاورفل ہے جی پاورفل ہے. ہم کب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاورفل نہیں ہے؟ لیکن ہمیں ایک بات کا صرف ہے کہ ایک انڈیویجول کو فوج نہ کہیں. یہ بھی فوجی ہیں جو آج شہید ہو رہے ہیں, آگے فٹ سولجر جو آگے جا کے. میں تو خود عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آج جو میجر جو ہیں وہ آگے جا کے شہید ہوئے, یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو ان عہدوں کو ایکسپلائٹ کر کے آگے جاتے ہیں. تو ہمیں بیلنس شیٹ رکھنی پڑتی ہے. مگر اس سویلین سیٹ اپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ سے کچھ میننگ فل نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں, جہاں آپ نے آگے بہت سے ہمارے کام نہیں کیے یہ بھی نہ کریں, مگر یہ ہے کہ جتنا آپ اس کو لٹکائیں گے امبیرسمنٹ ہوگا. جی رؤف کلاس صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, سید قاضی صاحب نے کہا انہیں بھیج دینا چاہیے. اب جبکہ سماعت میں وہ پیش ہو گئے, ان کا کوئی جانے کا راستہ نظر آتا ہے؟ عوام نے تو کل ان کی آنیاں جانیاں دیکھی. ایک تو جو قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی امبیرسمنٹ ہونی ہے کہ انہوں نے چلے جانا ہے, میں یہ قاضی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ہونا تو یہی کچھ ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ قوم بڑی جنرس ہے, بڑے کھلے دل کی مالک ہے. یہ اس طرح کی چیزوں میں کچھ زیادہ سیریسنیس نہیں دکھاتی. نواز شریف صاحب بھی تو چلے گئے تھے, اور مجھے یاد ہے باقی چھوڑیں, جب نواز شریف صاحب جدہ گئے تھے تو لندن میں اکثر ملاقاتیں میاں صاحب سے بھی رہتی تھیں, اور وہاں پہ غوث علی شاہ صاحب بھی ہوتے تھے. تو آج کل جن کو ڈمپ کر دیا گیا, جن کا نام بھی بھول کر نہیں لیتے, جو ان کے ساتھ لندن میں 1 سال پورا وہاں پہ رہے ہیں, جلاوت میں انہوں نے بھی کاٹی ہے, وہ اکثر میاں صاحب کو مذاقن بھی کہتے تھے, چھیڑتے ہوئے کہتے تھے, اور بعد میں جب ہمیں ملتے تھے تو کہتے کہ میں لائٹ انداز میں بڑی سیریس بات کرتا ہوں. اور کئی دفعہ انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ میاں صاحب جب آپ راتوں رات نکل کے جا رہے تھے, میں ساتھ والی کوٹھی میں بھی پڑا تھا, تو اتنا بڑا جہاز آپ کو یہ سعودیز کا لینے کے لیے آیا ہوا تھا, ایک سیٹ میرے لیے بھی آپ رکھ لیتے تھے وہاں پہ. اور میاں صاحب چپ کر کے ہنس کے ٹال جاتے تھے. کہ یہ جو اس طرح کی ڈیلز ہیں, یہ ڈیلز ہوتی رہی ہیں. میاں صاحب نے کھل کے ڈیل کی, اپنے قریب کے لوگوں کو بھی انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور سعودی عرب جا رہے ہیں, اور تمام ان کے جو قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں تھے, ان کو بھی اخبارات اور میڈیا کے ذریعے پتہ چلا. اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا, آپ یہ کبھی اخبارات اٹھا کے دیکھیں, 10 دسمبر 2000 کے اخبار اٹھا کے دیکھیں, جس دن ڈیل کر کے یہ گئے ہیں, آپ کو یہی آرگومنٹس ملیں گے, وہ جی بھاگ گئے ہیں, چلے گئے ہیں, امبیرسمنٹ ہوئی ہے, یہ لیڈر کوئی ایسے ہوتے. آج دیکھیں اسی قوم نے کتنا بڑا دل دکھایا ہے, انہوں نے کتنا بڑا جگر ہے, ان کا پیشنس ہے. آج میاں صاحب اللہ کے فضل سے تیسری دفعہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. اسے جناب مشرف صاحب بھی اگر چلے گئے, قاضی صاحب کی بات ٹھیک ہے, وقتی طور پر تو آپ کو امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے, میں لکھوں گا, آپ لکھیں گے, کوئی تھوڑا سا کامنٹ کر لیں گے. الٹیمیٹلی کوئی پتہ نہیں کہ یہ قوم دوبارہ ان کو اس ملک کا صدر بنا دے اور دوبارہ ان کو وزیر اعظم کے عہدے پہ فیض کر دے. اس قوم کا دل جگرا بہت بڑا ہے, ایک بات. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے, جو قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس جگہ پہ نہیں رکھ سکے, جس جگہ پہ کوٹری میں وہاں پہ یہ رہے بھٹو صاحب نے, بالکل فیئر بات ہے, یہ کیسے رکھ سکتے تھے؟ جو بات روز اول سے جو میاں صاحب کے ناقد ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. ان کے ہائی مورل گراؤنڈ ہو سکتے تھے کہ یہ ان کے وزیروں کو کیبنٹ میں نہ لیتے, ان کے لوگوں کو نہ لیتے, جتنے قریبی جنرل مشرف کے ہو از ہو آپ نام لیں کسی کا, ماسی اور شیخ رشید اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کو چھوڑ کے, یا ان کے ایک سابق ان کے دوست تھے جنرل ضیاء الحق کے یہ اعجاز الحق صاحب, باقی تو تمام کے تمام جنرل مشرف کے ساتھی اور ان کے کامریڈز, ان کے منسٹر, وہ تو میاں صاحب کی کیبنٹ میں. میاں صاحب کو ان کے وزیر تو بڑے اچھے لگتے ہیں جو جنرل مشرف کے تھے, جو ابیٹرس تھے, جنہوں نے ساتھ دیا کو میں, جو ان کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے تھے, جو بٹھا کے ہمیں ان کی 10 سال کی ڈیل کے پیپر دکھاتے تھے. اس لیے یہ جو منافقت ہے, یہ ڈپلومیٹک جو ایٹیچیوڈ ہے, جو آپ آرٹیکل 6 کے تحت جنرل مشرف کو ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, فیئر. آرٹیکل 6 میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے ابیٹرز ہیں جنہوں نے ساتھ دیا ہے, اس پہ میاں صاحب بھی خاموش ہیں. اور ہمارے دوست پرویز رشید صاحب سے کوئی سوال کیا جائے, وہ باقاعدہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اچھی خاصی وہ سناتے ہیں صحافیوں کو کہ آپ نے سوال کیوں پوچھ لیا ہے کہ جنرل مشرف کے جو ابیٹرز ہیں, جو آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے منسٹرز ہیں, جو آپ کے سب سے مین لیفٹیننٹس ہیں, تو ان کو سزا کیوں ہونی نہیں چاہیے. اس لیے یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی, یہ کنٹروورشل ایک طرح کا رہے گا یہ ٹرائل ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی ذاتی دشمنی ہے. اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میاں صاحب فیئر ہوتے تو اپنے منسٹرز کو بھی ٹرائل کرتے, اپنے ساتھ میں ایمیننس کو بھی ٹرائل کرتے جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا ہوا ہے. بالکل, میرا خیال ہے ان کی وجہ سے تو میرے خیال میں یہ جائیں گے, جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں نا بیٹرز کی وجہ سے, یہی بہانہ ہوگا. اور یہی جو کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ٹرائل نہ ہو سکے اور ایک امپاسبلٹی ہو جائے, کہیں گے چلو جی اب جانے ہی دیں. جی ہاں, اب سماعت میں تو وہ پیش ہو گیا. جی ایک میری خواہش ضرور ہے کہ جنرل مشرف صاحب کو کم از کم جیسے انہوں نے مطلب ہمت کی ہے, وہ آ گئے ہیں, پہنچ گئے ہیں وہاں پہ اس میں عدالت میں, ایک لسٹ ضرور دے دیں, اس قوم اور ملک پہ احسان کر کے جائیں, ایک لسٹ ضرور دیں اپنے ابیٹرز کی جو ان کے ساتھ تھے, جنہوں نے جب یہ میٹھا کھایا جا تھا, اب میٹھا کھانے کا وقت تھا تو سب نے مل کے کھایا ہے, بانٹ کے کھایا ہے, اور حصہ بقدر جسہ تر کو
کے طور پر کھائے. ان کی لسٹ ان کے وکیلوں کو عدالت کو ضرور دینی چاہیے. اچھا کون کے ریکارڈ پہ آنا چاہیے, آپ اسلام آباد میں ہیں, ان کے ساتھ کھڑے تھے. جی آپ اسلام آباد میں ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے ایک لسٹ مرتب کی ہے, کچھ 1300 لوگوں کی ہے جو پچھلے 42 سال سے الیکٹ ہو کے بار بار آ رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں میرے خیال میں, اس میں یہ بھی شامل ہوں گے. جی ہاں, ہم امید کرتے ہیں لسٹ یقیناً شامل ہوں گے, یقیناً شامل ہوں گے. لیکن اس پہ میرا خیال جنرل صاحب کو لسٹ دینی چاہیے. ان کو اگین آلریڈی ہم جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کون کون لوگ ہیں, لیکن تاریخ میں یہ چیزیں ریکارڈ پہ آنی چاہیے تاکہ کل کو ہماری آنے والی نسلیں جب پڑھیں تو وہ بھی کچھ چہروں کو آ کے پہچان سکے کہ کون صاحب وہ لسٹ دینا دیں. لیکن ہم آپ سے امید لگا سکتے ہیں کہ آپ جس طرح خفیہ دستاویزات نکال کر لاتے ہیں, آپ بھی ایسی کوئی لسٹ نکال لائیں. کلاس صاحب آپ ہی کی آج کوئی یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اتنا سیکرٹ نہیں ہے, یہ اتنا کوئی سیکرٹ نہیں ہے جس کا آپ کو پتا نہ ہو, قاضی صاحب یا قوم کو نہ پتا ہو. جیسے میں نے کہا نا, قوم کا دل بڑا ہے, اس کے پاس اور مسائل کے لیے بڑا وقت ہے. ان کی جداش بھی تھوڑی ہوتی ہے. یہ ہر ڈکٹیٹر کو ہیرو بھی بنا لیتے ہیں, ہر سویلین وزیر اعظم کو جیل میں بھی ڈال کے اس کو پھر دوبارہ لے آتے ہیں. ایک لمبا ہمارا دل بہت بڑا ہے اس قوم کا. ایک اہم سٹوری آج آپ کی ہم نے روزنامہ دنیا میں بھی دیکھی. اسلام آباد دہشت گردی کے نشانے پر ہے. القاعدہ, لشکر جھنگوی اور تحریک طالبان, ان تینوں جماعتوں نے اسلام آباد کو گھیر رکھا ہے. اگر دارالحکومت کا یہ حال ہے تو حکومتی ریٹ کہاں ہے؟ اقرا, آج قومی اسمبلی کی ایک اہم یہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, یہ منسٹری آف اس کی انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس, اس کا اجلاس ہو رہا ہے. اس میں ایک رپورٹ پیش کی جا رہی ہے جو میرے پاس تقریباً یہ 10 پیجز کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں انتہائی میں سمجھتا ہوں سنسنی خیز انکشافات کیے گئے. اگرچہ ایک طرح کا ہماری انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ یہ تھریٹس موجود ہیں اسلام آباد میں, لیکن یہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے یہ پوری یہاں رپورٹ پیش کرنا, اعترافات کرنا, انکشافات کرنا, وہ بڑے اہم ہیں. اور سب سے بڑی جو اہم چیز ہے, انہوں نے پورے ملک کے بارے میں بتایا کہ کہاں کہاں پہ کس کس صوبے میں کس دہشت گرد تنظیم سے آپ کو تھریٹس ہیں. جو اہم چیز میرے لیے ہے, میرا خیال ہے پورے ملک کے لیے یہ ہونی چاہیے, وہ اسلام آباد کو کیا کیا تھریٹس ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں. ایک چھوٹا سا شہر ہے, اگر چھوٹا سا شہر بھی چودھری نثار علی خان صاحب سے نہیں مینج ہو رہا, ان کی فورسز سے نہیں مینج ہو رہا, چاہے آپ کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز یہیں پہ ہیں, آپ کی ISI, آپ کی MI, اس کے بعد انٹیلیجنس بیورو ہو گیا, آپ کی فردر سویلین آپ کی ایجنسیز ہیں جو ساری انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں, کاؤنٹر انٹیلیجنس کا, آپ کی پریزیڈنسی, پرائم منسٹر, نیم اینی تھنگ, ڈپلومیٹک انکلیو, سب کچھ یہیں پہ ہے. اس کے باوجود بھی یہ چیزیں, اس چیز کو تھریٹ کو سیریس نہیں لیا گیا. مثلا وہ اسلام آباد کے بارے میں کہتے ہیں, اسلام آباد کے اس وقت 3 انہوں نے کہا, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے 3 ہم میجر جو آرگنائزیشن ہے جو ٹیررزم کرتی ہیں ان سے تھریٹ ہے. سب سے بڑی تھریٹ وہ کہتے ہیں القاعدہ ہے, اس کے بعد TTP ہے جس کو تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں, اور لشکر ہے, یہ جنگ بھی ہے. ان تینوں کا الائنس ہے یہاں پہ. اسلام آباد میں ان کی پریزنس بھی موجود ہے, انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے, یہ شہر میں موجود ہیں. اور سب سے بڑی بگ تھریٹ جو اسلام آباد کو آ رہی ہے وہ یہیں سے آ رہی ہے, یہ ICT کو آ رہی ہے, ان تینوں آرگنائزیشن سے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جن سے اسلام آباد نہیں سنبھالا جا رہا, لیو الون کے فاٹا میں وہ بتا رہے ہیں کہ فلاں ایجنسیز ہیں, ایسے گلگت بلتستان کا بتا رہے ہیں. اچھا AJK کے بارے میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے بقول ان کے, وہ کہتے ہیں انڈیا کروا رہا ہے. وہ تو ہمارے لیے آپ کو پتہ نا, اس طرح کے ایسے وہ جو افغانستان کا نام لیا گیا اس رپورٹ میں, کچھ میں امریکن اسپانسرشپ کی بات کی گئی, بڑی کھل کے بات کی گئی ہے. اور اس میں جو بلوچستان, اس میں سندھ, اچھا بلوچستان میں سب سے بڑی انٹرسٹنگ تھریٹس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی 10 کے قریب بلوچ آرگنائزیشن ہیں جو اس وقت یہ لڑ رہی ہیں, وہاں پہ ریزسٹنس کر رہی ہیں, عسکریت پسند ہیں, ان کو دہشت گرد کہیں, ان کو جو کچھ بھی کہیں. اس میں 10 کے قریب بلوچ آرگنائزیشن, پہلے ہم صرف ایک سنتے تھے, ایک بلوچ لبریشن آرمی کا سنتے تھے, اب 10 کے قریب ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جن کے BRA ہے, BNA ہے, اس کے بعد لشکر بلوچ ہے, BLF UF ہے, BMDT ہے, BBPA ہے, BWL ہے, BPR ہے, BNLA ہے, UB ہے, ان کے نام بھی نہیں لکھے, BLF ہے. اب یہ نہیں پتا کس کس کو انہوں نے مخفف کس کو یا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ اسلام آباد کے بارے میں پہلی دفعہ لکھ کے دیا ہے. آخر قائم کہاں ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے؟ قاضی صاحب تینوں گروپ پوری قوت کے ساتھ موجود ہے. یہ جو ابھی بات انہوں نے جو دیگر ڈیٹیلز بتائی ہیں, اب اگر دیکھیں کہ یہ آگے سے یہ تو مین پرانی ہم ان کو دیکھ ہی رہے ہیں, مگر اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ جیسے کل ہم نے اپنی سٹوریز میں بیان کیا تھا کہ یہ چونکہ سارے کے سارے جو ہیں کوئی کسی ایک سینٹرل اتھارٹی کے تحت ہوتے نہیں ہیں, پھر اس میں اصل معاملہ پیسوں کا اور فنڈز کا ہوتا ہے, یہ کہاں سے آتے ہیں, اور بلیک منی ہوتی ہے عام طور پہ, لہذا ان کے آگے سے گروپ بنتے چلے جاتے ہیں, ٹوٹتے. اب جیسے آپ ہوتا ہے ایسا کیوں ہے
جب ریاست کنسیڈ کرتی ہے جگہ، اپنی ریٹ کنسیڈ کر دیتی ہے تو خلا تو نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی تو اس میں آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی آئی اوپننگ ہے، اور اگر یہ سرکار کی طرف سے آئی ہے تو میرے خیال اور کلاسز صاحب سے ڈیٹیلز پوچھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اس میں. جی ہاں، اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پہ آگے بڑھے، ہم یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ تیل صارفین کو 81 ارب کا ٹیکہ لگا ہے اور حکومت کوئی ایکشن نہیں رہی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 2001 سے 2006 تک تیل صارفین کو 81 ارب روپے کا ٹیکہ لگا. نیب نے رپورٹ بھی دے دی لیکن حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. قائد صاحب کیا وجہ ہے؟ یہ 2001 میں کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ جو ہے جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ طے کرے گی او سی اے سی، جو کہ آئل کمپنیز ایڈوائزری کمیٹی ہے، اور اس کو اوور سی کریں گے ڈی جی آئل. تو اس حوالے سے اس پہ عمل نہیں ہوتا رہا، اور پھر یہ کہ یہ انکوائری جو ہے وہ نیب کو سونپی گئی. تو نیب نے انکوائری کر کے یہ پتہ چلایا کہ صرف یہی نہیں، اس میں بہت ساری ایسی مدات تھیں. مثال کے طور پہ ایک ٹیکس تھا جو لگایا گیا تھا، ڈیم ٹیکس جسے کہتے ہیں، وہ اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی وہ، اور تقریباً کلی طور پہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ 81.45 ارب روپے جو ہیں وہ اس پہ، تو اور انہوں نے رپورٹ بھی دے دی. اور یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، مگر اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اگر اسی کو آپ کپل کر لیں جو ریسنٹلی آخری انکوائری ہوئی تھی جو بھگوان داس صاحب نے کی تھی، اس میں بے شمار ارریگولیرٹی سامنے آئی. تو یہ اچھا، پھر اس میں انہوں نے یہ کیا کہ 2002 میں انہوں نے اوگرا بنائی، اور اوگرا کو یہ سونپا جانا تھا کہ جی اوگرا اب قیمتیں فکس کرے، جو بھی فیئر طریقہ ہے. 4 سال اس کو فکس کرنے نہیں دی گئی اس بات پہ کہ جی ابھی ان کے پاس کوئی ایکسپرٹس ہی نہیں ہے، لہذا اسی طرح یہ فکس ہوتی رہی. پھر جب انہوں نے فکس کرنی شروع کی تو ابھی ریسنٹلی ایک سٹوری ہم نے کرنی چاہیے جو کہ ہم نہیں کر پائے اس دن وقت کی کمی کی باعث، مگر آج اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک امینڈمنٹ لے کے آنے کی کوشش کی گئی کہ اوگرا کو مزید امپاور کیا جائے تاکہ وہ جو ایک صارف ہے اس کے مفادات کا تحفظ کر سکے. تو اس کو اب تھارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ رپورٹ ہوا ہے کہ فائنانس سیکرٹری جو ہیں انہوں نے اس کو روکا ہے کہ کیونکہ اب جو اوگرا کرتی ہے پینلٹیز لگاتی ہے اگر کسی او ایم سی پہ، آئل مارکیٹنگ کمپنی پہ، تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں اور ہر جگہ صارف کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. صارف کی جو جیب کٹ رہی ہے وہاں پہ ریگولیٹر اور منسٹریاں وہ ایک ہو جاتی ہیں، اور عام آدمی جو ہے اس کی جیب کٹتی رہتی ہے. کلاس صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لیں، پھر ان کی اسٹور پہ جاتے ہیں. جی کلاس صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ حکومت کوئی بھی ایکشن لینے سے قاصر ہے اس پر، صارف کا کوئی پرسان حال ہی نہیں؟ نہیں، حکومت تو خود، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کئی دفعہ بات کر رہے ہیں، وہ تو خود بزنس مین ہے، وہ نہیں لیں گے ایکشن، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. یہ پاکستان کے لوگوں کو اور قاضی صاحب میرے دوست کو یہ بات سمجھنی ہوگی. انہی کی شوگر ملز ہیں، انہی کی یہاں پہ ان کی سیمنٹ کی فیکٹریز ہیں، انہی کے یہاں پہ کارخانے ہیں، یہی پہ آئی پی پی چلاتے ہیں، یہی یہاں پہ آپ ٹیکسٹائل مل چلاتے ہیں. ان کے سب بزنس جو ہیں وہ تو سارے آپ کی رولنگ لیڈ کرتی ہے. ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا یہ ریگولیٹری سسٹم بنا ہے. پاکستان میں یہاں پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا چیئرمین ہی نہیں ہے، وہ لگنے بھی نہیں دیا، جس کا کام یہ ہے انہی چیزوں کو دیکھے، کارٹلائزیشن کو دیکھے، کنزیومر کے رائٹس کو دیکھو. اس ملک میں کنزیومر کورٹس یہ موجود ہیں، کبھی ہم نے نام نہیں سنا، لوگ ان کا استعمال ہی نہیں کرتے، کوئی موو بھی نہیں کرتا. گھر بیٹھے میری آپ کی اور قاضی صاحب کے بھاشن سن کے سارے خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ بعض دفعہ لوگ ہمیں اپنے مسائل کے لکھتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ حضور ہم تو آپ کی مدد کریں، کچھ آپ بھی اپنی مدد کریں. کہ مثلا آج کل ایڈن کراچی کی ساری لاہور کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ڈیلی مجھے 10 ای میلز آ رہی ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ فراڈ کر گئے. اور بھائی میرے فراڈ کر گئے، 200-300 بندہ جا کے مظاہرہ تو کرو، وہاں کے جا کے بات تو کرو گی تھوڑی سی. مجھے ای میل ڈال دی، آپ کو خط لکھ دیا. لیکن یہاں ایک منٹ کا میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے، اب ہم کریں کیا، ہم جائیں کیا؟ کہ سیاست اتنا مہنگا بزنس ہے کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگوں کا کاؤنسلر الیکٹ ہونا بڑا مشکل ہے. اب جنہوں نے الیکٹ ہونا ہے وہ بہت بڑے مالیات کا ان کے پاس ہونا ضروری ہے. جب وہ پاور میں جاتے ہیں جو ریگولیٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ ڈرامہ تو بند کر دینا، یہ مارشل برا ہوتا ہے، جمہوریت اچھی ہوتی ہے. واردات دونوں پاس سے اگر ایک چلنی ہے دونوں طرف، تو پھر اس کا مطلب اس سسٹم میں تو کوئی حل نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وارداتیں دونوں سائڈ پہ ہیں. اور یہی بات میں پہلے سیگمنٹ میں کہہ رہا تھا، وہی وارداتیں جنرل مشرف کے ساتھ ہے، وہی وارداتیں میاں صاحب کے ساتھ ہیں. ہمیں تو کوئی چینج نہیں تھا. اس وقت بھی لوٹ مار ہو رہی تھی، اور بڑے لوگ جنرل مشرف صاحب کو کہتے ہیں ان کے دور میں کرپشن نہیں تھی. ان کے دور میں 10 ان کے جو کیسز ہیں ان کے ملٹری جنرل جو ہیں وہ اس وقت فیس کر رہے ہیں، جن کے خلاف نیب کہتے ہیں جی ہم کاروائی نہیں کر سکتے. ہم کو دوبارہ آپ لے کے گئے ہیں، ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. کیانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہوگی مگر ہوئی نہیں.
نہیں کیانی صاحب نے تو باقاعدہ ان کو میسج بھیجا تھا کہ جناب آپ بالکل یہ کاروائی نہیں کریں گے, اور انہوں نے خود بھی اپنے دور میں کیانی صاحب نے نہیں کی, نہ دہشت گردوں کے خلاف کیانی صاحب نے کاروائی کی ہے, نہ اپنے جو ان کے فوجی ملوث تھے ان اسکینڈلز میں نہ ان کے خلاف کی ہے, اور ملک کی حالت آپ کے سامنے یہ ہو چکے ہیں. اور دوسرا نیب جو ہے نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی قاضی صاحب کہ نیب یہ کاروائی کرنے سے قاصر, نیب کو کس نے روکا ہے؟ ان کے پاس پاورز ہیں, ان کے پاس ایک ڈریکولین قسم کا لا موجود ہے, غریب کو تو اٹھا لیتے ہیں, 400 روپیہ لے کے کیس سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے, تو اٹھائیں نا اس پہ ان کی کمپنیز کے مالکان کو اٹھائیں, جو اس میں انوالو ہیں وہ اٹھائیں. اور اگر لالچ دید ہے, نیب چلتا ہے لالچ پہ, پیسے پہ چلتا ہے آج کل. انہوں نے جس طرح کے پیسے یہ لوٹ مار کرتے اپنا شیئر لیتے ہیں, پہلے میں بتا چکا ہوں 2 سال میں 15 کروڑ روپے کے بونسز جو انہوں نے آپس میں بانٹے ہیں. یہ میں آپ کے پاس ایک آڈٹ رپورٹ لانے والا ہوں بڑی خوفناک قسم کی نیب کے بارے میں. 1 کروڑ روپے کے کھانے کھائے گئے نیب کے افسران, 1 کروڑ روپے کے. قاضی صاحب ان کو ذرا پیسہ دیں, ان کو نوٹ دکھائیں تو یہ 80 ارب روپے بھی یہ کوئی نہ کوئی کاروائی کریں گے. ان کو ان کا حصہ دے دیں, ان کو کہیں 80 ارب میں سے آپ کو ملیں گے 40 ارب روپے. یہ کل دیکھیں کیسی کاروائی نیب آپ کو کر کے دیتا ہے. اس لیے یہ ان کو انسینٹیو دیں, ان کو پیسہ دکھائیں, ان کو مال دکھائیں. یہ ملک اور جو آپ کے افیشل جو ہیں یہ پیسے پہ چل رہے ہیں قاضی صاحب, اور برے طریقے سے ہم کرپٹ ہو چکے ہیں یہاں. قاضی صاحب اگر نیب جیسا ادارہ ہی نیب جیسے ادارے میں ہی کرپشن ہوگی اور وہی ایکشن نہیں لے گا تو پھر ہم امید کس سے لگائیں؟ حکومت بھی کوئی ایکشن نہیں لیتی. اقرا نیب جیسے ادارے میں ہی تو کرپشن ہوگی. پاورز کس کے پاس ہے؟ میرے پاس پاورز ہوں گے تو میں کرپشن کر سکتا ہوں, میں لوگوں کو جیل میں ڈال سکتا ہوں, میں ان کو آگے گرفتار کر سکتا ہوں, میں ان کے گھر والوں کو یہ ہراساں کر سکتا ہوں, تھریٹ کر سکتا ہوں, ان کو 90 دن کے لیے میں جیل میں ڈال کے ضمانت نہیں ہونے دے. لوگ تو میرے پاس آئیں گے ڈیل کرنے کے لیے, اور نیب میں بہت ساری شکایات سامنے آئیں گے. 1 کروڑ روپے کا کھانا کھایا ہے نیب کے افسران نے, یہ باقاعدہ میں آپ کو آڈٹ پیرا بتا رہا ہوں. اور 14 کروڑ روپے کے انہوں نے بیٹھ کے آپس میں بون سے جنہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. نیب ہو یا کوئی اور, اس تمام حالات آوے کاوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہم پاکستانی ایک جگہ ہیں, ایک جگہ پہ ہیں سارے, ایک طرح کا سٹائل ہے ہمارا. بالکل. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے ڈی ایم جی اور سول سروس گروپ میں جو تنازع جو شدت اختیار کیا جا رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ ڈی ایم جی گروپ میں کچھ ریفارمز لائے جا رہے ہیں. رؤف کلاشا صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس ایشوز کو آپ تک پہنچایا, اور سول سروس اور ڈی ایم جی گروپ میں جو تنازع ہے وہ بھی شدت اختیار کیا جا رہا ہے. رؤف کلاشا صاحب کی جانب واپس چلیں گے. رؤف کلاشا صاحب, میں پہلے تو آپ کے کمنٹس اس پہ جاننا چاہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ سابق بیوروکریٹ ڈاکٹر ظفر الطاف بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہیں تحفظات ہیں کل کی آپ کی سٹوری پر, ان سے بھی آپ بات کریں. جی اقرا, کل جو ہم نے سٹوری کی تھی آج باقی پیپرز نے لفٹ کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو فالو اپ کے طور پر کیا ہے. جو انہوں نے اس ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی اور 1956 کے جو رولز ہیں ان کو انہوں نے دوبارہ آگے ریسٹور کیے. 58 ایئرز پرانے رول ہیں, جو میرا اعتراض بھی تھا اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوگا. بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ 2014 میں بیٹھ کے آپ 1956 کے رولز پہ جا رہے ہیں. اگر کوئی ویژن دینا تھا, کوئی نیا ویژن دیتے, کوئی نئی بات بتاتے. اور میرے دوست ہیں جو نواب یوسف تالپور صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے بھی دوست ہیں, میری تو کل ملاقات نہیں ہو سکی ڈاکٹر صاحب سے, یا اگرچہ روزانہ ہوتی. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کو بڑے شدید تحفظات ہیں, اور صبح پروگرام دیکھ کے وہ خاصے غصے میں تھے. اور ڈاکٹر صاحب کو جیسے میں نے پہلے کہا, جو میرے رول ماڈلز ہیں کوئی اس دنیا میں کوئی 2-3 ہیں, ان میں سے ڈاکٹر صاحب ایک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب لائن پہ ہیں, ان سے ہی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا اعتراض ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ جی بالکل, آپ کے ساتھ لائن پہ ہوں. ڈاکٹر صاحب, کل مجھے پیغام ملا نواب یوسف تالپور صاحب کی یہ بدولت کہ آپ نے کل پروگرام ہمارا دیکھا, کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ بہت بڑے ایک دبنگ ایک سول آفیسر رہے ہیں. تو آپ کو کچھ اعتراضات تھے جو یہ نئی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں ہماری طرف سے یا بہت سارے گروپس کی طرف سے تنقید ہے. یہ تو بتائیں گے ذرا آپ کو کہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں, جو آپ جیسے بیوروکریٹس ہیں, ریٹائر ہیں, سرونگ ہیں, ان کا کیا سرو ہے؟ ایک تو کلاسر صاحب کچھ غلطیاں تھی سوچ میں کہ ریفارمز 1958 میں نہیں ہوئے, ریفارمز 1973 میں بھٹو صاحب نے کیے اور 17 اگست کو کیے. اور میں وہ اسپیچ جتوئی صاحب کی وہ تقریر سن رہا تھا, اور میں نے اس کے بعد سوچا کہ اب یہ پرانا طریقہ پرانا ماحول نہیں چلے گا, اپنے آپ کو ری ٹرین کرانا پڑے گا. ایک تو یہ تھا. دوسری بات آپ نے کی کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ چیزیں مختص کر لی. نہیں, ہوتا یہ تھا کہ جب کاڈر اور کمپوزیشن رولز بنے تھے 1946 میں, تو اس میں کاڈر اور نان کاڈر کی جابز علیحدہ علیحدہ کی گئی تھی. وہ اس لیے کی گئی تھی کہ کئی دفعہ نان کاڈر میں سے اچھے بندے آ کے تو کاڈر کی جابز کو کر سکتے تھے فار 2 ایئرز, اور اگر 2 سال سے زیادہ رکھنا ہو تو وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جا کے انٹرویو دینا پڑتا تھا تاکہ ان کی دیکھا جائے کہ ان کی سلیکشن واقعی اس جگہ کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے. اب وہ جب آپ نے کہا کہ 58 کے ہوئے ہیں اور کاڈر کمپوزیشن رولز
وہ تو بات آپ کی درست ہے کہ یو کانٹ ریگریس ٹو اے پاسٹ، پچھلے تاریخ پہ نہیں جا سکتے آپ، لیکن جو کارڈر اینڈ کمپوزیشن رولز تھے اس کے ایک اور وجوہات تھی. انڈیوائڈیڈ انڈیا میں جب آئی سی ایس کے بندے آتے تھے تو ان کو ایک صوبے میں مختص کیا جاتا تھا اور اسی صوبے میں وہ کام کرتے تھے، اور اگر کبھی ٹرانسفر ہوتی تھی صوبے سے باہر تو وہ صرف یونین گورنمنٹ میں ہوتی تھی، کیپٹل میں ہوتی تھی، اور پھر 3 سال کر کے پھر واپس وہیں چلے جایا کرتے تھے. آئیڈیا یہ تھا کہ وہ اس علاقے کی کلچر اور ویلیوز کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق کام کریں گے. اب ہوا یہ ہے کہ بتدریج جو حملے ہو رہے ہیں اس پہ ریفارمز تو ہو نہیں رہے، ڈیفارمز ہو رہی ہیں. ایوری تھنگ از بینگ ڈیفارمڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جو سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک جو اعتراض آتا ہے ڈی ایم جی پہ آتے سر، جو انہوں نے اپنے اب نام چینج کرنے شروع کر دیے کہ ڈی ایم جی سے اپنے کو پی ایس کر لو تو ایڈمنسٹریٹو وہ بنا لو، تو اس طرح شاید وہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس بیوروکریسی کو آپ 10-12 سال چھوڑ کے گئے تھے، جو کلاس ایک بیوروکریٹس کی ہم نے دیکھی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ میرا انٹریکشن تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کلیریکل سٹاف جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے، ڈی ایم جی کی وہ کلاس، اس کی ٹریننگ، اس کی نالج ایکسپرٹیز وہ ختم ہو گئی ہے، یہ تو حکمرانوں کا خوشامدی گروپ بن کے رہ گیا. یہ ان پہ تنقید آتی ہے باقاعدہ، اور یہ وہ بیوروکریسی نہیں ہے جس کے رومانس میں آپ تھے یا آپ رہے ہیں. جی یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ اب زنخے ہو گئے ہیں، یہ اب ان کی بات ہر بات مانتے ہیں، کسی بات پہ سوال نہیں کرتے. اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کو فرکشن ضروری ہے بٹوین دی پالیٹیشینز اینڈ دا بیوروکریٹ. وہ اس لیے ضروری ہے کہ یونگین پرنسپل ہے انانشو ڈرومایا کا، مطلب ہے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے ٹائر گھسے ہوئے ہوں تو آپ کی گاڑی تو سڑک پہ چل ہی نہیں سکتی. فرکشن ضروری ہے، لیکن وہ فرکشن پازیٹیو قسم کی فرکشن ہوتی ہے، اس میں یہ ذاتیات نہیں ہوتی کہ میری گل نہیں سنی لہٰذا انہوں کاٹ دیو. ڈاکٹر صاحب ایک میں بھی ضمن سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا عمومی، تاکہ ذرا عام آدمی کے جتنی رولنگ کلاسز نے ٹیک اوور کیا، جاگیرداری کا بوٹا لگایا گوروں نے، یہ بیوروکریسی بھی گورے بنا کے گئے. ہمارا جتنا اسٹیٹ سٹرکچر ہے ایک بڑا خوبصورت اور دنیا کا اعلیٰ ترین ملک ایک آج ویرانہ بن چکا ہے. اس میں بیوروکریٹس ہوں، صحافی ہوں، یا یہ جتنی رولنگ کلاس تھی، کیا یہ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ دے ہیو ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول فار روئننگ سچ اے بیوٹیفل لینڈ انکلوڈنگ بیوروکریٹس اینڈ آل دوز ہو آر ایٹ دی ہیم آف افیئرس؟ گزارش یہ ہے کہ آپ کی پرسپشن اور کوگنیشن اس ملک کے بارے میں کیا ہے؟ از اٹ یونیورسلی ایک ہی قسم کے ایٹیٹیوڈز اینڈ ویلیوز ہے؟ کیا بلوچستان کے لوگ وہی سوچتے ہیں جو پنجاب کے سوچتے ہیں، یا کے پی کے لوگ اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ؟ میں رولنگ کلاس کا پوچھ رہا ہوں، میں عام آدمی کا. رولنگ کلاس کے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جرنیل کو پلاٹ ملا تو مجھے نہیں ملا، صحافی کو پلاٹ ملا تو نہیں ملا. جتنی رولنگ کلاس تھی یہ تو لوٹ مار کرنے کے لیے آئی عمومی طور پہ، بارنگ فیو ایکسیپشنز. میں صرف ان کا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں رولنگ کلاس تو آپ نے ایک جنرل صاحب بات کر دی نا، اس میں پالیٹیشنز بھی انوالوڈ ہے، اس میں آرمی بھی انوالوڈ ہے، اس میں بیوروکریسی بھی انوالوڈ ہے، اس میں صحافی بھی انوالوڈ ہے. یس، میں تو نام لے رہا ہوں. مزے کی بات یہ اکراس دا بورڈ ہے. بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے آپ؟ یو گیو سیلریز وچ آر پینٹس، تو آپ کو تو بندر ہی ملیں گے نا. اگر آپ تنخواہی اتنی بھی دیں گے ویجز. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک مزدور کو 6,000 سے 8,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں جو ریاست میں دولت پیدا کرتا ہے. بیوروکریٹ اور صحافی اور ایم این اے کیا پیدا کرتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے. جو لوگ گندم اگاتے ہیں وہ گندم کھا نہیں سکتے، تو ان کی تنخواہیں ہم کیسے بڑھائیں؟ کچھ بات سن لیں نا کہ لیگل فکشن ایک چیز ہوتی ہے جس میں میرے والد صاحب نے اربن ویجز 1960 میں تیار کروائی تھی فار دی انڈسٹریل لیبر. اس میں انہوں نے ورک آؤٹ کیا تھا کہ ان کو ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، 8 بچوں کے لیے، 5 بچوں کے لیے. وہ چلی آ رہی ہے، اس کو آپ نے ٹھیک تو کیا نہیں. اس کے بعد رورل ویجز کو آپ نے سیلریز میں تو کنورٹ نہیں کیا. ان کی کیا غلطی ہے؟ ایک لاسٹ سوال ڈاکٹر صاحب، لاسٹ سوال. اچھا کریے. ایک تو لاسٹ سوال آپ کو ہم لیتے رہیں گے، بحث اس پہ جاری رہے گی قاضی صاحب کی، آپ کی میری، یہ ایشو ختم ہونے والا نہیں ہے. لاسٹ سوال میرا یہ ہے سر، بہت سارے ہم نے بیوروکریٹس کے خاندان دیکھے ہیں، میں مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ بیوروکریٹس اب اپنے اور اپنے خاندان کو کسی پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ افیلیٹ کر کے چلتے ہیں. اب ٹبر کے ٹبر یہ پارٹیز میں شامل ہو چکے ہیں. بیوروکریٹس بھی ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان کے جلسے بھی ارینج کرتے ہیں، ساری مینج بھی کرتے ہیں. یہ کون سا کلچر ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ خود بھی اس میں سول سروس میں بڑے بڑے نام ہیں جن سے آپ متاثر ہیں. آپ تو پورا خاندان، مطلب ایک شیر دل صاحب کا میں سنتا ہوں، ان کی پوری ٹبری نواز لیگ میں شامل ہے. ایسے 4 کا ٹولہ وزیر اعظم ہاؤس میں
बैठा है वो डीएमजी अपने आप को फखर से कहते साहब देखें, हैं, हम ब्रेन है नवाज एक सवाल में लंप कर कैसी ब्यूरोक्रेसी पैदा की आपने? देख लें ना, साफियों को देख लें, वो इंडिपेंडेंट साफी तो रहे नहीं। तो अब ये चाहे साफत से आए, चाहे रिटायर्ड जर्नैल हो, ब्यूरोक्रेट हो, अब ये जाहिर है वेस्टेड इंटरेस्ट और उनके साथ ग्रुप बन गए। इस पे बताइएगा, इस पे डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो नया कल्चर, खुशामदी कल्चर पैदा होगा, आपका ब्यूरोक्रेट अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा होकर फखर फील करता है, ये क्या कल्चर है डॉक्टर साहब? देखिए, आप बात ये कि ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये टोले के टोले जाके पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो गए, लेकिन इसकी वजूहत क्या थी? वजूहत ये थी कि हर एक को तो जब किसी को ब्यूरोक्रेट को पकड़ते हैं जो लड़ता है तो उसको आप शैतान बना देते हैं, उसके माथे पे सींग लगा देते हैं और सारे अखबार शुरू हो जाते हैं उस पर। अब हालिया हाल जो है, एक ऐसा भी इदारा इन्होंने तबाह किया है जो 43 अरब रुपया देहात में दे रहा था। आप 43 अरब रुपया रोज का देहात में निकाल सकते हैं? उस इदारे को इन्होंने तबाह कर दिया। तो जब लड़ाई करते हैं तो आपको तो वो पेश कर देते हैं थाने में और पेश कर देते हैं एंटी करप्शन कोर्ट में। आप जरा जाके बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स के जवाल का जिम्मेदार आपकी नजर में कौन है? सभी हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ। इसमें सोसाइटी में जब गड़बड़ होती है तो उसमें जो चुप रहने वाला, एक काम में तो यकजहती हमारी कि हमने मिलकर ये सवाल किया है। बिल्कुल ठीक बात है और इसमें सभी शामिल है। मैं तो मशरकी पाकिस्तान का आपको अगर एग्जाम्पल दे दूं तो जिस तरह के झूठ सहाफियों ने लिखे थे अखबारात में, नवाई वक्त में और दूसरे में, उसका हाल बयान करो तो मैं घर पे खाने पे जब आया मशरकी पाकिस्तान से तो मैंने उनको डिफेंड करने की कोशिश की तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि आप उठ के चले जाए, आप पाकिस्तान के खिलाफ है। बात यह है कि आप जब कोई बात कहते हैं तो उसकी तस्दीक कर रहे हैं और आपकी व्यूइंग बहुत ज्यादा है। ये खबर ये है कि व्यूइंग बहुत ज्यादा है और मुझे तो मेरे ब्यूरोक्रेट्स मुझे पड़ जाते हैं कि तुम उनको, यानी कि हमें पहले अपने आप को ठीक करना होगा और फिर किसी और चीज ठीक होने की बात करना होगी। बहुत शुक्रिया जफर। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँ। क्लास साहब, हम राइट्स की बात करते हैं, मैं साफी हूँ, मुझे राइट दो, मुझे प्लाट भी दो, ये दो, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं जर्नैल हूँ, मुझे भी दो। इस आम आदमी का कोई राइट नहीं है। यहाँ पे बेशुमार जमीन पड़ी है, बेजमीन हारी है। इसमें मुल्क में जो दौलत पैदा करता है, कल मैंने स्टोरी की कि उसके राइट्स की एक कोर्ट 73 में बनाई थी, 1973 में भुट्टो ने बनाई थी, उसके जज ये अपॉइंट नहीं कर रहे। इस मुल्क में एक समाज में जो गंदम, जो भी दौलत जीडीपी पैदा कर रहे हैं लोग, उनके कोई राइट्स नहीं है। 8,000, 6,000, 8,000 का वादा करते हैं, वो नहीं देते हम। तो बात ये, वी आर डिनाइंग द राइट्स ऑफ द कॉमन मैन। अभी मैं आज स्टोरी नहीं कर सका, ये जो हमारे बाहर से 12-14 अरब डॉलर बाहर से भेजते हैं, यहां से 2.5 करोड़ डॉलर रोज चोरी करके बकौल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो बाहर भेजते हैं, उनके यहां भी राइट्स हैं और बाहर भी सेफ हेवन में उनको पैसे रखने की जगह मिल जाती है। वहां से जो लोग 4,000 हमारे जो मजदूर और मेहनत कश हैं वो सऊदी अरब की जेल में पड़े हुए, हमें नहीं तौफीक होती कि अभी आए हुए थे उनसे पूछते, हजूर ये हमारे लोग जो आपकी खिदमत करते हैं, आपको फारग बिठा रखा है जिन लोगों ने वहां पे, उनको क्या आप करें? तो बेसिकली ये सारा गंद इसलिए है कि सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और जो आदमी समाज में दौलत पैदा कर रहा है, आम आदमी, वो उसको हम कुछ नहीं, कोई सोशल वेलफेयर नहीं, कॉमन इंटरेस्ट कोई नहीं है और एक आम आदमी के लिए कोई राइट्स नहीं है और कोई आवाज बुलंद नहीं करता। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ खलासा साहब और सईद काजी साहब। आपका कल फिर से हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए।